सुप्रीम कोर्ट का जज नैब से मर्जी का फैसला करवाएगा, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ का इल्जाम। मियां नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से हटाया जाए, इलेक्शन कमीशन का नोटिस। मॉडल टाउन का केस JIT को दिया जाए, ताहिर उल कादरी का मुतालबा। मेरी अपनी तरजीह उन कारकुनों के लिए इंसाफ और किसास का उसूल है जो इंशाअल्लाह हम लेकर रहें। इमरान खान की नवाज शरीफ के रैली निकालने के फैसले पर कड़ी तनकीद। कारनामा आपका क्या है जो आप GT रोड पे जा रहे हैं? नवाज शरीफ का अदलिया बहाली से अदलिया के फैसले के खिलाफ तक का सफर क्या रंग लाएगा, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली मियां जावेद लतीफ से। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शफकत महमूद से और सीनियर तजियाकार नसीम ज़हरा से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। 15 मार्च 2009 को मियां नवाज शरीफ एक बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए GT रोड पर लाहौर से इस्लामाबाद की जानिब रवाना थे। ये रैली आज़ाद अदलिया की बहाली के लिए थी। किस्मत की सितम ज़रीफ़ी है कि 8 साल बाद वही मियां नवाज शरीफ उसी आज़ाद अदलिया के एक फैसले के खिलाफ कल इस्लामाबाद से लाहौर बरास्ता GT रोड एक रैली लेकर जा रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात के बावजूद नवाज शरीफ साहब कल लाहौर रवानगी के लिए तैयार हैं। आज़ाद अदलिया की बहाली से आज़ाद अदलिया के फैसले के खिलाफ तक का ये सफ़र क्या रंग लाएगा, इस पर सबकी निगाहें लगी हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म अब ज़रा खुलकर जजेस के खिलाफ बोल रहे हैं। आज उन्होंने फिर कुछ इसी किस्म की बातें की। उन्होंने कहा कि नैब पर सुप्रीम कोर्ट का जज बिठा दिया गया है, जज साहब अपनी मर्जी का ट्रायल करवा कर फैसला दे देंगे। फैसले के बाद अपील भी उन्हीं जज साहब के पास जाएगी। वज़ीर आज़म को फांसियाँ दी गई, मुल्क बदर किया गया। क्या आवाम के वोट को इसी तरह धुतकारा और जलील किया जाएगा? इन सवालों का जवाब सिविल सोसाइटी, मीडिया और हम सब पर फ़र्ज है। मैं समझता हूँ कि यूसुफ रज़ा गिलानी का मामला नाअहली तक नहीं जाना चाहिए था। परवेज़ मुशर्रफ को मुल्क से भेजने का फैसला हमारा नहीं, अदलिया का था। ये बात कल भी की मियां नवाज शरीफ साहब ने, जब कुछ जर्नलिस्ट वहाँ पर मौजूद थे। नसीम ज़हरा साहब भी वहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने याद दहानी कराई कि मुशर्रफ साहब के केस के अंदर क्या क्या मामला थे। हमारे साथ मौजूद हैं, मुझसे भी पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच नसीम ज़हरा साहब फॉर बीइंग ऑन द शो। एक बात याद करानी है गिलानी साहब के हवाले से जो मियाँ साहब ने किया। आई एम श्योर यू रिमेंबर, बट लेट्स हैव अ रिकैप कि पहले क्या कहा था मियाँ साहब ने। अपील से पहले नीचे उतरो, घर जाओ, जब घर जाओगे अपील करो। अगर अपील में तुम्हारे खिलाफ फैसला होता है तो तुम बिल्कुल घर जाओगे, नहीं होता तो फिर तुम वापस अपने वजारत उल्ज़मा के मनसब पे आ जाओगे। ये तो उस वक्त कह रहे थे जब फैसला आया भी नहीं था कि आप घर चले जाएं। अब क्यों चेंज ऑफ हार्ट आपको नजर आ रहा है? एंड यू वर देयर, आपने बड़े सवालात भी किए उनसे, क्या लगा? जी फरिया, बात ये है कि चेंज ऑफ हार्ट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का आपको नज़र आ रहा है। और मैं तो ये कहूँगी इस वक्त पाकिस्तान का ये अलमिया है कि हर तरफ चेंज ऑफ हार्ट है। मसलन कि अब अगर ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर GT रोड पे जा रहे हैं जुलूस लेके, तो कोई आइन उसकी ममानियत नहीं करता, कोई पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट ममानियत नहीं करता। और ये कहना कि जी आप जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी याद रहे कि तहरीक इंसाफ ने धांधली पर जब केस चल रहा था तो बाय लॉन्ग मार्चेस भी हुए थे, सब कुछ हुआ था कि जी ठीक फैसला आना चाहिए। मेरा कहने, हम तो बिल्कुल कहते हैं हर सूरत पे जो कानून है और आइन है उसके दायरे कार में रहते हुए चलें। अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि जी जो फैसला है वो तो मुझे लगता है कि पहले से ही तय था कि मुझे निकालना है, ये भी कल उन्होंने कहा है ना कि मुझे लगता है कि पहले से ही तय था निकालना है और अब ये कोशिश की जा रही थी कि वजह ढूंढें। ये जो चीज़ें ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। ये तो मुझे लगता है कि ये तो बातें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आती हैं, जो कि कुछ चीज़ें जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने बात बार-बार कही अकामा के हवाले से, आपको लगता है कि वाकई बड़ी छोटी बात थी जिससे उनके ऊपर तासुर ये है कि बड़ी मामूली सी बात? अच्छा देखिए, बात ये है कि एक खैर मैं आपको याद दहानी के लिए, जब इंदिरा गांधी साहिबा इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इमरजेंसी लगा के 70s लेट 70s में निकाला गया था, तो वो जजमेंट आप निकालें, उस जजमेंट में बहुत सी चीज़ें था कि रिगिंग में कॉम्प्रिहेंसिव मेजर रिगिंग की है, करप्शन की बात थी इंदिरा गांधी के ख़िलाफ़।
4 اور چیزیں تھیں اور ہیئرنگ ہوئی پوری، لیکن ججز نے کیا کہا آخر میں جا کے ایک چھوٹا سا پوائنٹ تھا، اور وہ پوائنٹ کیا تھا کہ جی اندرا گاندھی نے اپنے الیکشن میں ایک آفیسر جو حکومت میں تھا اس کو استعمال کیا اپنی کیمپیننگ کے لیے، اور وہ آفیسر نے ریزگنیشن دے دی ہوئی تھی، اس نے ریزگنیشن دے دی ہوئی تھی حکومت کے جاب سے، بٹ ریزگنیشن اس وقت ایکسیپٹ نہیں ہوئی تھی. لیکن اس پوائنٹ پہ ججز اینڈیڈ اپ ریموونگ مسز اندرا گاندھی، انڈیا کی سب سے پاورفل ایک جو پرائم منسٹر رہ چکی ہے. تو یہ نہیں کہ پاکستان کے تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہے پہلے کہ ججز نے کوئی بھی لوپ ہول ہو تو ججز ہیو ٹو ڈیسائیڈ. نہیں مطلب یہ کیونکہ لوپ ہول تو ہے، دیکھیں نا اقامہ بھی اٹس اے لوپ ہول جو کہ اوور لک کیا پرائم منسٹر نے، نہیں فارمر پرائم منسٹر ان بلیک اینڈ وائٹ، کیونکہ اگر انہوں نے 62 63 لگانا تھا تو انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ ایک اوپن اینڈ شٹ چیز لینی تھی. پاناما پہ آپ بھی ہوتی تھی کورٹ میں، سب لوگ ہوتے تھے کورٹ میں، یعنی کہ ہم نے کوئی کم از کم 50 ہیئرنگز سنی، ایک چیز کا جواب نہیں آیا، ایک چیز کا جواب نہیں، نہ کسی کمپنی کا نہ اس کا. لیکن ٹرائل ہونا ابھی باقی ہے اس کو اوپن اینڈ شٹ کیس بنانے کے لیے، ٹو کمپلیٹلی واٹر ٹائٹ. ہینس ججز اس پہ گئے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ ججز میرا خیال ہے اس آرڈر میں تھوڑا سا الیبوریشن کی ضرورت تھی. جو فائنل آرڈر ہے اس میں الیبوریشن کی ضرورت تھی. بھلے سے جو پہلے آرڈرز آئے تھے اس کو آپ لے لیتے جو اپریل 20 کے آرڈرز تھے. لیکن اگر آپ کو کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر آپ بجائے کہ لوگوں کو بلا کے کریں، آپ ریویو ڈالیں. اور اگر آسما جہانگیر صاحبہ جو ہماری بڑی قریبی دوست ہیں، شی از اے کلوز فرینڈ آف مائنڈ، لیکن جو اس وقت وہ پوزیشن لے رہی ہیں، اگر ان کو اتنا اعتراض ہے پھر میں کہوں گی آسما جہانگیر صاحبہ ہو ایز اے رائٹ، ان کا حق بنتا ہے جو وہ کہہ رہی ہیں، لیکن پھر وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں جائیں. آپ کو معلوم ہے کہ عام شخص بھی جا سکتا ہے ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل، پھر وہاں جائیں بجائے کہ پریس کانفرنس کریں. کیا حرج ہے اگر میاں صاحب جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں تو؟ اتنی باتیں ہو چکی ہیں پچھلے 5-7 منٹ میں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس بات کا میں پہلے جواب دوں اور کس کا بعد دوں. میں الیبوریٹ کر سکتا ہوں وہ بہت ساری چیزیں. ٹھیک ہے، بہرحال جی ٹی روڈ کی پہلے بات کر لیتے ہیں کیونکہ آپ نے وہ سوال کیا. پھر وقفہ لیں گے، پھر آپ الیبوریٹ کریں، پھر میاں صاحب پاس جائیں گے. ایسے تو نہیں. یس سر، گو ہیڈ. نہیں، جی ٹی روڈ کی بات یہ ہے کہ آبویسلی ان کا رائٹ ہے جی ٹی روڈ پہ جائیں یا کہ جہاں مرضی جائیں، لیکن 2 چیزیں ہیں جو آبجیکشنبل ہیں. ٹھیک. ایک تو ساری گورنمنٹ مشینری، پٹواری، لوکل گورنمنٹ، یہ وہ وغیرہ ساری استعمال ہو رہی ہے. سرکار کا، آپ کا اور میرا پیسہ استعمال ہو رہا ہے ان کے اس پہ جلوس کے اوپر. دوسری بات ہے جو پرپز ہے اس کا، وہ اس کو ہم آبجیکٹ کرتے ہیں. پرپز از ٹو اٹیک دا جوڈیشری، اور جس طریقے سے اٹیک جوڈیشری پہ ہو رہے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا 5 ممبر بینچ، ایک جج نہیں ہے، کے بارے میں سابقہ وزیر اعظم صاحب فرماتے ہیں کہ فیصلہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا. اب اس سے زیادہ کنٹمپچوس چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور کیا کہیں گے؟ یو ایکسپیکٹ ہم ٹو سے کہ میں نے غلط کیا تھا، مجھے صحیح گھر میں دیا، سیاست بھی تو کرنی ہے. وی ایکسپیکٹ ہم ٹو سے کہ میں، اگر وہ اپنی طرف سے کہ جی میں گناہ گار نہیں ہوں لیکن فیصلہ آ گیا میں قبول کرتا ہوں. وہ تو اٹیک کر رہے ہیں، وہ خود بھی اٹیک کر رہے ہیں، ان کے باقی ساتھی بھی اٹیک کر رہے ہیں. اتنا زیادہ میں نے رقیق حملے ہائر جوڈیشری پہ آج تک کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نے کبھی رقیق حملے اتنے نہیں سنے. ایون ڈیورنگ بھٹوز ایکسیکیوشن، وہ کیوں خیر اس وقت میڈیا تھا نہیں، تو یو کین سے کہ لوگوں نے باتیں کی ہوں گی لیکن وہ میڈیا پہ نہیں آئے. لیکن اس وقت تو بے نقط رانا ثناء اللہ کہتا ہے فکسڈ میچ ہے، باقی منسٹرز پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، سعد رفیق کیا کہہ رہا ہے، نواز شریف صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں. سو یہ خدا کا خوف کرے اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو گیا ہے کرپشن کی بنیاد پہ، اور میں بھی آپ سے یہ بھی آئی ٹیک ایشو کہ جناب صرف اقامے کی بنیاد پہ ہوا یہ ججمنٹ. یہ میاں صاحب بار بار یہ بات کر رہے ہیں ایشو ود دی ایشو کہ اقامے والے دیکھیں ججمنٹ جو ہے وہ 5 ممبر بینچ کی کمبائنڈ ججمنٹ ہے. اس کے اندر 3 ججز نے اس کو اقامے والے ایشو کو بنایا ہے، 2 ججز نے کہا ہے کہ جھوٹ بولا گیا ہے، پہلے بنا چکے تھے اپنا مائنڈ. اس لیے اتنی یہ تو پولیٹیکل انٹرپریٹیشنز کیے جا رہے ہیں نا. اب تو بڑا آسان کر رہے ہیں ہم نے کچھ کیا نہیں، ہم نے لیٹس ناٹ فرگیٹ دی 2 ججز آلسو. I think that's a fair point, but ہم ایک وقفہ جان کے لوگ یس کل میاں صاحب کے سامنے ریمائنڈ کرانا بھول گئے ہم، لیکن we will certainly remind through the show. وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد آتے ہیں. Keep watching Tonight's Fair.
वेलकम बैक। एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट, तारुल कादरी साहब दोबारा वापस आ गए, बल्कि दोबारा नहीं, ये तीसरी बार उनकी आप क्या काउंट कर सकते हैं। तो एक और एंट्री तारुल कादरी साहब की और आके उन्होंने क्या कहा, लेट्स वॉच दैट। हमें लगता है कि मॉडल टाउन के शहीदों को भी और उन शहीदों के वारसों को भी और उन मजलूमों को भी, उन जख्मियों को भी और बेगुनाह कैदियों को भी अब इंसाफ मिलने के इम्कानात रोशन हो। मियां साहब, तारुल कादरी साहब भी आ गए हैं और प्रेशर आपके ऊपर बार बार। सवाल आपसे यही है कि जो जीटी रोड पे आप जाएंगे तो आप समझते हैं कि बिल्कुल पुरअमन ये एक रैली होगी, कोई मसला नहीं होगा, कोई प्रेशर नहीं किसी इदारे पर होगा? देखिए, बात यह है कि जब हम ये बात करते थे कि ये साजिश है, तो साजिश तो नज़र आ रही है अब भी, वो ख़त्म नहीं हुई। इसलिए कि जीटी रोड पर जब हम जा रहे हैं, अनाउंस किया हमने कुछ 4 दिन 6 दिन पहले, तो आज तारुल कादरी साहब उठ के कहें कि जीटी रोड पे मैं भी आऊंगा। अनाउंस किया है, पक्का नहीं पता क्या चले अनाउंस भी किया हो या उसको उसकी हमायत में तहरीक इंसाफ की तरफ से बयान आ जाए इनके चेयरमैन का, वहाँ चला जाएं काफली के या दूसरे तीसरे, करना क्या चाहते हैं खुदा के लिए? जो हम कहते थे कि अभी एक थे तजिया नगार बड़े मारूफ एक चैनल के सफ़ेद दाढ़ी वाले, एक दिन उन्होंने फरमाया जब जिस दिन फैसला आया तो उन्होंने कहा कि जनाब एक MNA शोहपुरा के थे, वो तो कहते थे कि खून की नदियाँ बह जाएंगी और बड़ा सियासी तकसीम हो जाएगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये कहना उनसे चाहता हूँ कि खुदा के लिए ये बताया जाए कि पाकिस्तान पर का इसराइल का हमला हो गया था, क्या इंडिया ने कब्ज़ा खुदा न खास्ता कर लिया था, जिसके लिए हम बाहर निकलते, हम अपने अमलाक को नुकसान पहुँचाते, हम बसों को आग लगाते, किसके लिए? ये तो बड़ी बात कर रहे हैं आप। बात तो ये थी क्या अदारों के खिलाफ उठ खड़े होते। हमने तो एक अदारे के फैसले को माना मगर अमल किया है, दिल से तस्लीम इसलिए नहीं किया कि हम समझते हैं कि ये नाइंसाफी हुई है। हम समझते हैं कि जो आवाम कह रहे हैं। अमल का हम अपडेट भी दे दें कि प्रेसिडेंट आपकी पार्टी के शहबाज शरीफ साहब को नॉमिनेट किया गया है। सो दैट इज मेरे अभी इल्म में नहीं है, मैं इस पे नहीं कुछ कह सकता। राजा जफलक साहब ने ये बात कही है, किया होगा, लेकिन मेरे इल्म में नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर आप ये समझते हैं कि अदारों का टकराव नहीं होना चाहिए, अदारों के फैसलों को माना जाना चाहिए, अमल होना चाहिए, वो हमने करके दिखा दिया। मगर अगर आप ये कहें कि हाथ पांव बांध कर इनके और मुंह पे पट्टी लगाकर इनको 2018 के इंतखाबात में फेंक दिया जाए, तो वो तो हम कबूल नहीं करेंगे। जो आप ये कह रहे हैं कि फैसला पहले से हुआ हुआ था, हटाया बाद में, ये बात दुरुस्त है? तो किसने फैसला किया था? मुझे ये बताएं प्रिया कि हम 4 लोग ये बैठे हुए हैं, पूरी दयानतदारी से ये कोई कहे कि फैसले का सबको पहले से इल्म नहीं था? सर इसलिए क्योंकि सबको इल्म था, काउंसिल थी, उसमें नजर आ रहा था, कहा जा रहा था। मेरी बात सुने ना, मैं जो कोर्ट जाते रहे उनको तो आया ना, तो आपको आ जाना है। मैं ये कहता हूँ कि सबके इल्म में ये बात थी, क्योंकि सब लोग ये कहते थे। था उससे अच्छा, इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान भी तो यही कहते थे ना कि जनाब ये नाहल हो जाएंगे, उसके बाद अडयाला जेल इनके लिए तैयारी हो रही है। ये सारी चीजें वो कहते हैं, आज भी फिर ये कह रहे हैं। इमरान खान तो 2 साल पहले भी बहुत कुछ कहते थे, वो नहीं हुआ। इस दफा अगर हो गया तो इमरान खान ने फैसले के बाद उसको, इमरान एक सेकंड, मैंने आपके बड़ी हौसले से बात सुनी, आप भी कोशिश करें। गुजारिश ये है कि ये फैसला आने से 2 दिन पहले इमरान खान साहब फिर नमूदार हुए और उन्होंने फरमाया कि फैसला कल तक परसों तक आ जाए, ये डिले नहीं होना देंगे, ये डिले हुआ तो बड़ा ये हो जाएगा। भाई 2 दिन बाद फैसला आ गया। भाई खुदा के लिए हमें भी पता था, मुझे पता था 48 आवर्स पहले के फैसला आने वाला है। हमारे रिपोर्टर को पता था, आई वाज आउट ऑफ कंट्री, मैं भी वापस आई थी। अच्छा, तो एक एजुकेटेड गेस्ट थी सर। फिर आप लोगों बेखबरी में गलत लोगों को आपने बता दिया। इतनी थी, आप तो समझ थे आपके लिस्ट नहीं लगी थी, अभी वो बाकी लोग छुट्टी पे जा रहे थे। हमारे इल्म में तो ये चीज थी, एजुकेटेड गेस्ट था कि इतने अरसे में फैसला गेस्ट था। लेकिन गेस्ट बाकी भी तो आज क्या किया जा रहा है? आज ये कहते हैं, मासूम फरमा रहे हैं कि जनाब ये जो जीटी रोड पे निकला जा रहा है ना, ये अदारों को दबाव में लाने के लिए जो रेफरेंस जा रहे हैं उनको। भाई आप जो 4 साल से करते रहे, क्या फिर अदारों को आप दबाव में लाते थे? ये बात सही है। यहाँ पे नसीम ज़ाहिर साहब है जो आज खास तौर पे तारुल कादरी साहब ने स्पीच की है, क्या ये अलाउड नहीं है? कोई भी स्पीच कर सकता है, ठीक है। नवाज शरीफ साहब ने दे दी अपने
اپنا وہ اسٹیپ ڈاؤن بھی کر گئے, انہوں نے آگے فیصلے پہ عمل بھی کر لیا, اینڈ ہی سیڈ میں صرف گھر جا رہا ہوں. تو پھر انہیں جانے دیں گھر اگر وہ جس طریقے سے جانا چاہتے ہیں. طاہر القادری صاحب آ کے ان کو تھریٹن کریں کہ نہیں آپ نہیں اس طرح سے گاڑی نکال سکتے. فریہ انفارچونیٹلی میں تو شروع میں پروگرام میں کہا ہر طرف سے ہی تھریٹ ہو رہا ہے, ہر طرف سے ایک دوسرے کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب نے اپنی جگہ شکایت کی, انہوں نے کہا میں اپنے لوگوں کو لے آؤں گا اگر اس طرح سے ہوا. یہ انہوں نے ضرور کہا کہ میں نے اپنے لوگوں کو منع کیا کہ لڑائی جھگڑا نہ کریں, انتشار نہ پھیلائیں, لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہرگز اگر کوئی سپریم کورٹ کو یا فوج پر کوئی تنقید کرے گا تو ہم کھڑے رہیں گے, which is a good thing. I mean it generally کہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے نواز شریف پر کہ ہاں اس طرح کی بات ہے. اب دیکھیں نا یہ جو فرما رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے سے پتا تھا, یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی, صحیح بات ہے, اور کسی پارٹی کی اس وقت پوزیشن ہم نہیں لے رہے, ہم پاکستان کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان, اور میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں, پوسٹ جمالی سپریم کورٹ آف پاکستان ایک جینوینلی انڈیپینڈنٹ سپریم کورٹ ہے. جس طرح سے, اور مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے جو لوگ گئے نہیں سپریم کورٹ میں, جنہوں نے سنا نہیں کہ وہاں کیا ہوا ہے, جو وہاں بیٹھے تھے میاں صاحب, جو بیٹھے تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے, کیونکہ آپ کے وکلا کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا دینے کو, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ 3 ججز جس کو لوگوں نے کہا جی یہ بڑے سافٹی ہیں, انہوں نے فیصلہ شروع میں وہ نہیں دیا جو باقی 2 ججز نے دیا, وہ 3 ججز بھی بیٹھ کے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے. کیا کہا تھا انہوں نے, جسٹس عظمت سعید نے سیکنڈ لاسٹ نے, کہ آپ مجھے ایک پرزہ دے دیں, کچھ دے دیں, قطری شہزادے کی طرف سے کوئی ٹرانزیکشن دکھا دیں تاکہ میں کیس بند کروں. یو ریممبر اور یو ڈونٹ ریممبر؟ تو یہ دیکھیں نا, یہ باتیں جو حقیقت ہیں اس وقت, تو پریشانی کی بات یہ کہ ہر ادارے کو نوچ کے نیچے لے آئیں. بڑی اچھی بات ہے کہ میاں محمد نواز شریف نے نیا پرائم منسٹر بڑی تیزی سے لگایا, اور اچھے پرائم منسٹر, اور اس کے بعد اب یہ جو پریزیڈنٹ لگا دیے, اچھی بات ہے. لیکن ساتھ ساتھ, اور حق بنتا ہے ان کا کہ جو جلسے جلوس کرنا چاہتے ہیں, بالکل, لیکن ساتھ ساتھ اب یہ کہیں جی پہلے سے ہی طے تھا, مجھے تو نکالنا ہی تھا, تو پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ کو یو گو ٹو ریویو, اگر یہ بات ہے ٹھیک, وہاں پہ وہ والی بات بھی, لیکن آرٹیکل 6 ایک ریلی نکالنے پر ایک 2 چیزیں گزارش کر لوں. پہلی تو بات ہے کہ جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو کسی نے کوئی مہربانی نہیں کی اس کو ایکسیپٹ کر کے. انڈر آرٹیکل 190 آف دی کانسٹیٹیوشن, سپریم کورٹ کے فیصلے کو اگر کوئی نہیں مانتا, سپریم کورٹ حکم دے سکتا ہے سارے پاکستان کے اداروں کو کہ اس کو امپلیمنٹ کرایا جائے. تو یہ کہنا کہ نواز شریف نے کوئی بڑی مہربانی کی اور فوراً ہٹ گیا, اس کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی, اس نے ہٹنا تھا. یہ پریزیڈنٹ آف مسلم لیگ سے بھی ہٹنا ہے, یہ لا ہے, یہ کوئی مہربانی نہیں کی جا رہی. دوسرا, یہ سارا کا سارا کھاتا جو ہے, ایک اس کے 2 مقاصد ہیں. یہ جو مارچ شارچ یہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں, ویسے میں ضمناً ایک چیز کہہ دوں, اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ اگر اتنا ہی شوق ہے شو کرنے کا کہ پبلک ہے تو 48 آورز کے نوٹس پہ کھڑے نا, پریڈ گراؤنڈ آئے نا, پھر پتہ لگے گا. جی ٹی روڈ میں تو آپ 100 گاڑیاں لے کے چلے جائیں, جی ٹی روڈ بند ہو جاتی. بہرحال, لیکن جو مقصد ہے وہ نیب کے جو کیسز آ رہے ہیں نا آگے, اصل اب پرابلم نیب کے کیسز کا ہے. اور پھر یہ انہوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہے جو مانیٹرنگ جج ہے. سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ ہم ایک مانیٹرنگ جج بنائیں گے, ٹھیک, اور وہ اس کے اس لیے لکھا تھا اور اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے پہلے کہا تھا کہ سارے انسٹیٹیوشنز کولیپس کر چکے ہیں, اور اسپیشل نیب جہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو کہ ان کے گھر کا بندہ ہے. سو اس لیے مانیٹرنگ جج, یہ نہیں ہے کہ مانیٹرنگ جج جو ہے نے کوئی فیصلہ ڈکٹیٹ کرنا ہے, اس سے صرف یہ انشور کرنا ہے کہ ود ان 6 months یہ فیصلہ ہو جائے. لیکن یہ جو باتیں نواز شریف کر رہا ہے, یہ جو آج ساری چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ساری کی ساری اتنی زیادہ اٹیک ہے انسٹیٹیوشنز کے اوپر. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, انسٹیٹیوشنز نہیں رہیں گے تو ڈیموکریسی بہت کمزور ہو جائے گی. Don't do this. Absolutely agree with that. لیکن نیب کے حوالے سے جو ریزرویشنز ہیں, اور اوپر سپریم کورٹ جس کو اوور لک کری ہے, اس حوالے سے کل بھی کہی یہ بات میاں نواز شریف نے. We will talk about it after break. Keep watching Tonight with Farah. اینڈ ویلکم بیک. اب کل کیا ہوگا, سب سے اہم سوال یہی ہے, مگر کیا یہ جو فیصلہ ہو چکا ہے اس کے حوالے سے ٹیکٹک ہے, یا
جو آئندہ ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. نسیم زاہر صاحبہ, اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ میاں صاحب نے بھی کہا کہ مجھے پتہ ہے میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے, مجھے بار بار وہی کہہ رہے ہیں کہ کچھ ہونے جا رہا ہے, بتاتے نہیں ہیں کیا ہونے جا رہا ہے. سو اس کو سیف گارڈ کرنا ہے کل صرف سیاست ہے یا صرف گھر جا رہے ہیں یا ڈسکوالیفیکیشن کے خلاف مظاہرہ ہے؟ اچھا, اگر آپ اجازت دیں مجھے, تو یہ جو آپ نے بات کی مانیٹرنگ ججز کی, اور آپ نے کہا کہ کل میاں صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جج رکھتی ہے اور وہی جج کے پاس ریویو جائے گا, تو اور نے کہا ایسا آج تک کوئی مقدمہ پاکستان میں نہیں ہوا. لیکن میں آپ کو یاد دہانی کے لیے آپ کے ویورز کی کہ 1997 میں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب تھے, اور جب اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنے تھے, جب سب سے پہلے مانیٹرنگ ججز کی شروع ہوئی تھی ریت, اور یہ میاں نواز شریف صاحب واز دین دا پرائم منسٹر. تو یعنی کہ ٹو اوور سی دا ورکنگ آف اے پرٹیکولر کورٹ, جو آپ کے ریگولر کورٹ سے ہٹ کے ان دس کیس میں کورٹ, یہ تو ریٹ ڈالی تھی میاں نواز شریف صاحب نے. تو اور یہ کہنا, کل ایک اور بات کہتے ہیں میاں صاحب کہ یہ ریویو کے لیے ان کے پاس ہی آئے گا اپیل میں. تو 14 ججز ہیں, ایک جج ہیں اعجاز الحسن صاحب, ان کے وہ تو ضروری نہیں کہ جو اپیل کا پینل ہو اس میں جائیں. تو میں تھوڑا سا یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں, ان کے پاس پی ایم ایل این کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سیاسی علاوہ کہ وہ جلد سے جلوس نکالے, کیونکہ ابھی نواز شریف صاحب تو ڈسکوالیفائی ہو گئے, لیکن پارٹی انٹیکٹ رہی ہے. دیکھیں نا, پارٹی انٹیکٹ رہی ہے. اس پارٹی کے بارے میں سب کہتے ہیں ابھی ٹوٹ پھوٹ رہے گی, اور ہم جیسے سب کہہ رہے تھے کہ ادھر سے فارورڈ اور بیکورڈ گروپ, کچھ نہیں, ابھی تو پارٹی انٹیکٹ ہے. پریزیڈنٹ بھی نامینیٹ کر دیا, پرائم منسٹر بھی, اور اب یہ جو ریلی ہے میرا خیال ہے پارٹی کے اندر ایک انفیوژن آف انرجی کہ اب سے لے کے 2018 تک. لیکن اس کے ساتھ یہ ہم بالکل اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو ابھی نیب کیسز کھلیں گے 7-8 تاریخ تک ریفرنسز دائر ہو جائیں گے ستمبر کے. اچھا, پھر بہت سی باتیں ہیں, آپ لوگوں کی لائرز کا سنیں, پریسیڈنٹ سنیں, وہ کہتے ہیں جی اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں لوگ جب ریفرنس دائر ہو جائے. تو بہت سی چیزیں, تو اس پر بھی نظر ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ہے کہ پارٹی کو انرجی ملے, لیکن یہ کہ نیب کی جو ٹرائل ہے اس کو کسی طریقے سے انفلوئنس کر سکیں, جو ہم دیکھیں گے کہ ظاہر ہے وہ نہیں ہوتا انفلوئنس, لیکن ان کی ضروری ہے. سر, کیا ہونے جا رہا ہے جب میاں صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کیا ہونے جا رہا ہے میرے ساتھ؟ دیکھیں, ابھی جو بات کی جا رہی ہے نا ان کی طرف سے, اور میں نے عمران خان کو جو کل پرسوں سنا, بلکہ آج ہی شاید وہ کہہ فرما رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جو جتنے بندے آپ نکالو گے نا اس سے 2 گنا میں, سن لو, میں بندے زیادہ نکالوں گا اور میں این آر او نہیں ہونے دوں گا. بھائی کس سے آپ مخاطب ہو, کس کو کہہ رہے ہو؟ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندے نکالنے سے ادارے انفلوئنس کا شکار ہوتے ہیں, ادارے دباؤ میں آتے ہیں, تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو بندے زیادہ نکال لے گا اس کے انفلوئنس میں آ جائیں گے. تو اگر ادارے نہیں ہوتے تو پھر عمران خان کس سے مخاطب تھے, اور کیوں پریشان ہیں جی ٹی روڈ پر نکلنے سے؟ لیکن ادارے خود مختار آپ کے خیال سے بالکل ہیں, کیونکہ آپ ادارے کے خلاف ہی تو بار بار اپنا اظہار کر رہے ہیں پریشانی کا. دیکھیں فریہ, جو میں کہنا چاہتا ہوں, پھر آپ شاید سمجھنا نہیں چاہتی ہیں, یا آپ کلیئرلی کہنا, آپ میں اس سے زیادہ کلیئر اور کیا کہوں کہ میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان نے جو آج کہا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, نہیں سنا تو میں سنا رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ 10 بندے نکالو گے تو میں 20 نکالوں گا, سن لو, اور اس پہ میں این آر او نہیں ہونے دوں گا. کس سے مخاطب ہے؟ آپ سے ہی مخاطب ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ پریشر ڈال رہے ہیں عدالتوں کے اوپر, نیب کے اوپر, وہ آپ سے کہیں اگر آپ پارٹی بن کے کرنا چاہتی ہیں تو پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن میں کلیئر کر دوں, دیکھیں 4 سال سے عمران خان کر کیا رہے ہیں؟ اداروں کو دباؤ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں, جتھے کا جتھا لے کر. دیکھیں نا, میری بات سنیں نا, جتھے کے جتھے لے کر آپ قبضہ کرنے کسی ادارے پر, آپ اداروں کے سامنے وہ دھرنے دے دیں, آپ یہ کہیں. اور ابھی تو یہ کسی جگہ آپ دیکھ لیں گے, سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا ہے, ان کا کلپ چل رہا ہے عمران خان کا, کہ مجھے سپریم کورٹ کے ایک جج نے فون کیا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری کلیریفیکیشن چلے آ گئی, لیکن ان کا چلتا رہا. لیکن اس کے باوجود بھی ایک سیکنڈ, میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہی عمران خان عدالتوں کے متعلق کیا کچھ نہیں کہتے؟ جب ان کے مزاج کے خلاف تھوڑا بہت آگے پیچھے چیز ہوتی ہے تو فوری طور پر للکارتے نہیں ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ادارے کا فیصلہ جو ہے اس پر عمل کر کے دکھا دیا. ہم یہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے, دیکھیں ہم میں سے ہیں اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ,
مختلف اداروں میں لوگ جو بیٹھے ہیں کسی کے عزیز ہیں, کسی تایا چچا بھتیجے بھانجے سارے وہی ہیں نا, کسی سے غلطی یہ انفرادی طور پہ ہو سکتی ہے. ریویو میں بھی جائیں گے, عوام کے پاس بھی جائیں گے, عوام سب سے بڑی عدالت ہے اور ہم سمجھتے ہیں فیصلہ تو نہیں بدل سکتی, یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر عوام فیصلہ نہیں بدل سکتی تو کم از کم عوام کو جو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے, جو پچھلے 4 سال سے میڈیا پہ جو کیمپین ہمارے خلاف چلائی جا رہی ہے, جو آ کے روز یہ کہتے ہیں کہ پکڑے گئے, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, ابھی بھائی سزا پہلے ہمیں سنا دی گئی ہے, سزا پہلے ہمیں سنا دی گئی ہے, ٹرائل بعد میں ہو رہا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں نیب میں بھی ٹرائل ہو, لیکن آزادانہ ہونا چاہیے. ہر ایک کو آزادی سے اس کو اپنا ڈیفینڈ کرنے کا موقع دینا چاہیے. ایک سر بڑا موقع دیا تھا, ویسے موقع بڑا دیا تھا. ایک سوال سے بھی بتا دیں, طاہر القادری صاحب کے ساتھ کیا کوئی آپ لوگ کسی لیول پہ مل سکتے ہیں؟ سارے اکٹھے ہیں. ایک منٹ, اب آپ نے میرے بھی یہاں پہ آپ نے جواب دینا ہے. نہیں عمران صاحب کہہ چکے ہیں, عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں. اچھا نہیں, میں ساری باتوں کے جواب. سب اکٹھے ہیں. طاہر القادری صاحب کی جو جماعت ہے اس پہ ماڈل ٹاؤن کے اندر جو حملہ ہوا, 14 نہتے لوگ, عورتیں, بچے مارے گئے, ڈائریکٹ ان پہ گولیاں برسائیں. جسٹس نجفی نے ایک GIT ایک رپورٹ لی, جوڈیشل انکوائری کی, ایک رپورٹ دی. اس رپورٹ کو آج تک منظر عام پہ نہیں لیا ہے. اس معاملے میں ہم 1000% طاہر القادری صاحب اور ان کی پارٹی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی, سیاسی طور پہ ہمارا کوئی اتحاد یا الحاق نہیں ہے, لیکن ہم اس معاملے میں ہم 100% ان کے ساتھ ہیں. ایک بات. دوسری بات, ہمیں نواز شریف صاحب GT روڈ پہ جائیں, منگلا پار جائیں, کسی اور جگہ جائیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمیں پرابلم جو ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ ان اوکیزنز کو استعمال کر کے وہ اتنی باتیں ایسی کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں, اور انڈائریکٹلی فوج کے بارے میں, اور انڈائریکٹلی جنرلی ہمارے انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, جو کہ بہت تکلیف دہ ہے, جو جمہوریت کو کمزور کرتی ہے, جو جمہوریت کو ویکن کرتی ہے. ہمارا پرابلم نواز شریف صاحب کے سڑکوں پہ سارا دن پھرتے رہے, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. وہ کراچی تک چلتے جائیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں. لیکن وہ یہ ان اوکیزنز کو استعمال, ہاں ایک چیز پرابلم ہے ہمیں کہ یہ جو پٹواری اور یہ سارے لوکل گورنمنٹ کے بندے اور یہ جو ساری اسٹیٹ مشینری استعمال کر رہے ہیں, یہ نہیں وہ نہ کریں. باقی جو مرضی ٹرتے پھرتے رہے, ہمیں کیا اس سے. لیکن وہ یہ جو گیم کھیل رہے ہیں نا, یہ کیا آپ کے خیال سے وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ What do you think? وہ تو کہہ رہے ہیں میں گھر جا رہا ہوں. وہ جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو اتنا بدنام کر رہے ہیں, اتنا بدنام کر رہے ہیں کہ عوام کا جو بھی اس کے سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد ہے وہ اٹھ جائے. اس ملک میں افراتفری ہو, اس ملک میں انارکی ہو, اس سے مارچ میں ہو سکتا ہے یہ پرووک کو لڑائی جھگڑا بھی پرووک کرے. یہ سارے نظام کو نیچے گرانا چاہتے ہیں اپنی حکومتوں کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نہیں رہ سکتا, وہ پنجابی کے کہ نہ کھیڑاں گے تو نہ کھیڑن دیاں گے, کہ اگر میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے, اور چاہے جو مرضی ہو جائے, جمہوریت برباد ہو جائے. ریلائز کہ آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے آپ بالکل الگ بات کر رہے تھے. آپ کہتے سڑکوں پہ آنے سے کچھ نظام کو خطرہ نہیں ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اس کو سیپریٹلی آرگیو کر سکتے ہیں, لیکن اگر فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم نے کوئی کام کیا جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہے, ہم تو نہیں سمجھ رہے, آپ بتائیں. میں تو نہیں سمجھتا, ہم سمجھتے ہیں ہم نے جو بھی کیا جمہوریت کے لیے کیا, لیکن یہ تو جس طریقے سے کر رہے ہیں, مجھے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا تھا, صرف ایکسکیوز. یہ سپریم کورٹ کے بارے میں بڑی واضح ڈسٹنکشن ہے, اس میں کوئی پارٹی ہونے کی بات نہیں ہے. انہوں نے مارچ کیا جوڈیشل کمیشن سے پہلے, آپ مارچ کریں فیصلہ آنے کے بعد, اور ہم نے آخری چیز اس کے بعد آپ جواب دے گا. ہم نے جوڈیشل کمیشن جو الیکشن پہ بنی, ہم نے اس کا ججمنٹ ایکسیپٹ کی, حالانکہ وہ ہمارے خلاف تھی. اچھا میں ایک گزارش کر دوں, اگر پہلے کرتے ہیں تو پھر تو ہوتا ہے کہ دباؤ میں لانے کے لیے کر رہے ہیں بقول ان کے. اگر بعد میں کرتے ہیں تو فیصلہ تو ہو گیا, تو اب فیصلہ کیا ہے, اس سے بدل جائے گا.
खुदा का खौफ करें। गालियां देनी तो बंद कर देना। अच्छा, दूसरा अभी बार बार ये बात करते हैं कि जनाब सारी पार्टी जो है लगी हुई है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं, तो ये तो एक पार्टी के हेड के खिलाफ फैसला आया है ना, तो लोग खड़े हैं। तो आप पे तो आयशा गुल लई का जो इल्जाम है उस पे आप पूरी जमात और पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पे आपको नजर नहीं आ रहा कुछ? आपको ये भी तो आप ख्याल करें ना। आपको कम से कम ये बात नहीं करनी चाहिए। क्यों मुझे क्यों नहीं करनी चाहिए? आपके ऊपर भी इल्जामात हैं। मेरे पे क्या इल्जाम है लगा दें, बता दें, ताकि मुझे तो पता चल जाए। नहीं जाना चाहता। नहीं, आप बहस में चले जाए ना। मैं सियासी बात नहीं, सियासी बात ही करें ना कि आप नथिया गली में आप बैठ के बात करते हैं, नथिया गली के सारे सरकारी वसाइल आप इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता नहीं है। आपकी करप्शन के सारे चर्चे जो हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो किसी को आपको नजर नहीं आते। आपको हरारा नजर आता है, सब ठीक है, सब ठीक है। ये क्या तरीका है भाई? You want to respond to that? I just want to say कि मैं उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता, और ख़ास तौर पे इनके साथ, क्योंकि इनके ऊपर तो जो इन्होंने रिमार्क्स दिए थे वो अभी तक हमें, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं सियासी बात करना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे बहुत वरी है, तकलीफ है, रंज है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा जा रहा है, और जिस तरीके से इमरान खान कहते थे उस वक्त भी ऐसा होना चाहिए था। नसीम ज़रा साहब have the last word. क्या होगा कल? At worst, मेरा ख्याल है कि ये निकलेंगे और अपना करते रहेंगे तकरीरें, और बड़ी जारहाना तकरीरें होंगी, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि मियाँ साहब वही कहेंगे जो आपको, और हम जब बैठे हुए थे तो कह रहे थे कि फैसला क्यों हुआ, गलत हुआ, और ऐसा फैसला जो ये नहीं, मेरे पे करप्शन नहीं लगी, ये नहीं लगी, वो बयानिया तो इनका वही होगा। ठीक। और जहाँ तक है प्रेडिक्शन के लोग निकलेंगे नहीं निकलेंगे, यकीनन पंजाब इनका बेस है, लोग तो निकलेंगे। बस ये हमें दुआ करनी चाहिए कि झगड़े वगैरह ना हो, ये हमें, क्योंकि ताहिरुल कादरी साहब ने आज कहा कि अगर मैंने अपने लोग, उन्होंने तो खास कहा कि आप ना आए जीटी रोड पे, क्योंकि अगर आप आए तो फिर आप देखना कि अगर मैंने अपने लोग छोड़ दिए तो क्या होगा। तो बस झगड़ा ना हो, नहीं तो अपना जलसा जुलूस। And I think that's what we all hope. Thank you, gentlemen, and Naseem Zara Sahaba. Thank you very much for being on the program. अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।